يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم سب لوگوں نے ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور اس کی سعادتوں سے اپنی طاقت اور اللہ کی توفیق کے حساب سے فائدہ اٹھایا۔ حاضرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت اور ریاضت ہی ہے، اور عبادت کوئی بھی ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہماری نگاہوں میں وہ ہے عبادت ہی۔ اور بڑی عبادت جس رب کے لیے کرتے ہیں وہی نیکی، وہی چھوٹی عبادت جو ہماری نگاہوں میں چھوٹی ہے، ہم اس چھوٹی عبادت کو، اس چھوٹی نیکی کو بھی اسی رب کے لیے کرتے ہیں۔ ایک ہی ذات کے لیے ہمیں عبادت کرتے ہیں، لیکن جو عبادتیں ہم دیگر
ایام میں انجام دیتے ہیں، جو نیکیاں ہم دیگر مہینوں میں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن جو عبادتیں، جو نیکیاں، جو اعمال خیر ہم اللہ رب العالمین کے اس بابرکت یعنی گزرے ہوئے مہینے میں، ماہ مبارک میں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، وہ نیکیاں اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ قابل قدر ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں وہ نیکیاں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی بنیاد پر حسن بصری، امام اوزاعی اور کچھ دیگر سلف صالحین سے یہ بات بسند صحیح ثابت ہے، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے کہ رمضان کے اندر ایک تسبیح دیگر مہینوں کے بالمقابل میں 1000 تسبیحات سے بہتر ہے۔ گویا کہ دیگر مہینوں میں ہم 1000 تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اگر رمضان کے اندر ایک مرتبہ صرف سبحان اللہ کہہ دیں تو گویا کہ وہ 1000 تسبیحیں اور رمضان کے اندر ایک تسبیح دونوں برابر ہیں۔ ہم دیگر مہینوں کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر ایک رکعت اگر ہم نے پڑھ لی تو 1000 رکعت اور رمضان کی ایک رکعت برابر ہیں۔ حالانکہ ہم نے کہا کہ یہ کوئی صحیح حدیث نہیں، نبی کا فرمان نہیں، لیکن سلف صالحین اور عمومی احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رمضان کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں، ان نیکیوں کا اجر و ثواب دیگر ایام کے بالمقابل میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر رمضان کے اندر کھانا پینا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ سحری ایک بہت بڑی عبادت شمار کی گئی ہے، وہ بابرکت کھانا ہے۔ ایسے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں پر سحری کھائی جاتی ہے۔ تو کھانا پینا جس مہینے میں عبادت ہو تو ظاہر سی بات ہے نماز، روزے، تلاوت، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری عبادتیں تو اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ محبوب ہوں گی۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ہم سب لوگوں کا یہ گمان ہے، ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم کو سمجھنا بھی چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہیں۔ ہم کو اللہ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات سے یہ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم جو نیکیاں انجام دے رہے ہیں، ہم یہ اللہ کے لیے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے ماہ مبارک کے اندر یا اپنی زندگی میں ابھی تک جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، جتنے بھی نیک کام انجام دیے ہیں، اللہ سے یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان ساری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن صرف حسن ظن کی بنیاد پر، صرف اچھے گمان کی بنیاد پر ہماری یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری نیکیاں انجام دیتے ہیں اور سنت کے مطابق وہ نیکیاں ہم کرتے ہیں۔ بہت ساری اچھے اور نیک اعمال ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور وہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نیکیاں ہماری برباد ہو جاتی ہیں، وہ نیکیاں، وہ اعمال صالحہ ہمارے ضائع اور رائگاں ہو جاتے ہیں، دوسرے خارجی عوامل کی بنیاد پر، دوسرے اسباب کی بنیاد پر جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے حسن ظن اور اچھی امید تو رکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود یا اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ایسے اعمال، ایسے اسباب، ایسے موانع سے ہم کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے کہ جو اعمال، جو اسباب، جو موانع ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ہم نماز پڑھے لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں، ہم نے روزہ رکھا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ روزہ پہنچا ہی نہیں، وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوا۔ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن اور اللہ کی توفیق کے حساب سے کئی ختمات لوگوں نے کیے ہوں گے، لیکن وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ
جو کبھی بھی سال کے 11 مہینوں میں کبھی بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھتے ہم میں سے، جو کبھی بھی رات میں آج تک نماز نہیں پڑھی ہوں گے، سال کے 11 مہینوں میں کبھی نہیں پڑھتے، لیکن رمضان کے مہینے میں تراویح باجماعت پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ ایسے اعمال انجام دیے ہیں، یا رمضان کے ختم ہونے کے بعد ایسے اعمال ہم انجام دیتے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہم نے قیام اللیل کیا، جو روزے رکھے، یا اپنی زندگی میں اب تک جتنی عبادتیں کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو سکتی ہیں، ضائع اور رائگاں ہو سکتی ہیں۔ حاضرین گرامی، آپ کو میں بتلاؤں، آپ کو تو معلوم ہے کہ شرک اگر کسی انسان کی زندگی میں ہو، کسی مسلمان کی زندگی میں ہو، تو کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنی بھی نیکیاں کر لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے اور تلاوت اور ذکر و اذکار کر لے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسی نیکیوں کو قبول کرتا ہی نہیں جس کی زندگی میں شرک ہو، جس کی زندگی میں کفر ہو، جس کی زندگی میں نفاق عملی ہو، جس کی زندگی میں بدعت کبریٰ داخل ہو۔ ایسے انسان کی کوئی بھی نیکی، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور آج کے مسلمانوں میں بے شمار بدعتیں اور بے شمار طرح کے شرک اصغر کی صورت میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ مثلا ریاکاری ہے، کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں کیا ہے قرأت قرآن لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے تھے، کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں زندگی میں۔ اس طرح کی بے شمار جو بھی نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں، اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم کو لوگ نیک سمجھیں، متقی اور پرہیزگار سمجھیں، لوگ یہ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پابند ہے نماز کا، قرأت قرآن ہمیشہ کرتا ہے، اگر اس نیت سے کوئی قرآن پڑھا ہے، اس نیت سے اب تک اپنی زندگی میں کوئی بھی نیکی کی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی نگاہ میں ایسی نیکیوں کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے مخلوق کے سامنے ایسے لوگوں کو رسوا کرے گا۔ اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھلانے کے لیے تم قرآن پڑھتے تھے، جن کو دکھلانے کے لیے تم نمازیں پڑھتے تھے، جن کو دکھلانے کے لیے تم غریبوں کی، یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے، جاؤ ان لوگوں کے پاس، اپنے اعمال کی جزا اور اپنے اعمال کا بدلہ ان لوگوں سے مانگ لو۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے تم لوگوں کی نیکیوں کی۔ جن کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے، جا کے ان سے بدلہ لے لو اپنی نیکیوں کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو مال کے ذریعہ یا کسی بھی اعتبار سے کسی کی کوئی مدد کرتا ہے، لیکن پھر احسان جتلاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیتا ہے، یا اس احسان کے بدلے میں اس سے ذاتی طور پر کوئی کام لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر برباد مت کرو۔ جو لوگ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کچھ لوگ غریبوں کو اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گھر بار کی دیکھ بھال کر سکے، ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکے، ایسے لوگوں کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے صدقات و خیرات قبول ہی نہیں ہوتے۔ جو بدلے کی نیت سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بدلے کی نیت سے صدقہ کرتے ہیں، کچھ اپنے رشتہ داروں میں غریب ہیں، پڑوسیوں میں غریب ہیں، گاؤں میں غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ اس نیت سے دیتے ہیں، گھر میں آ کے پوچھا مار دیں گے، گھر میں آ کے برتن صاف کر دیں گے، ہمارے گھر کی کوئی ضرورت ہوگی بازار لا کے سامان دے دیں گے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری نگاہوں میں ہیں، لیکن اس نیت سے ہم دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا، ہماری ضرورتوں پر کام آئے گا، وہ ہم اس سے کوئی نہ کوئی اپنا ذاتی فائدہ اس سے حاصل کریں گے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ صدقہ دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں، ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ یہ احسان ہے، یہ تکلیف دینا ہے، یہ بدلے کی نیکی ہے، ایسی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں،
ہم اور بھی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جس طرح وہ نیکی، جس طرح وہ عبادت انجام دینی چاہیے تھی، ہم اس طرح انجام نہیں دیتے ہیں۔ بسا اوقات ہم نماز اسی مسجد میں پڑھ کر جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی نمازیں قبول ہوتی ہوں گی، کتنے لوگوں کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہوں گی، کتنے لوگوں کو 10واں حصہ نماز کے ثواب کا ملتا ہوگا، کسی کو 9واں، کسی کو 7واں۔ آخر کیوں؟ ایک ہی سب میں ہم لوگ سب کھڑے ہیں، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اجر و ثواب میں تفریق کیوں ہے؟ اجر و ثواب میں کمی اور زیادتی کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جتنا جو سنت کے مطابق نماز پڑھے گا اتنے ہی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اور جیسے جیسے سنتوں میں کمی آتی جائے گی اجر و ثواب کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ عبادت و نماز باطل بھی ہو سکتی ہے۔ بس ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ہماری نمازوں میں، اطمینان نہیں، خضوع نہیں، ارکان کی صحیح طور پر ادائیگی نہیں، واجبات صحیح طور پر ہم ادا نہیں کرتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہماری نمازیں باطل ہو جا رہی ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وقت پر آ کر سنت پڑھ رہے ہیں، سنت قبلیہ، سنت بعدیہ بھی ادا کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز با جماعت امام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے واقعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جا کے اللہ کے رسول کو کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ حالانکہ وہ صحابی مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ عمل آپ نے انجام ہی نہیں دیا ہے۔ وہ صحابی آئے، پھر پڑھ کے گئے، پھر سلام کیا، کہا پھر سے جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارے 2-3 مرتبہ وہ صحابی گئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ صحابی بیچارے قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ آپ نے نہیں کہا تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی یا تمہاری نماز سنت کے مطابق، آپ نے کہا تم نے نماز ادا ہی نہیں کی ہے، تم سے نماز کا عمل صدور ہی نہیں ہوا ہے، جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ آخر کون سی کمی تھی اس میں؟ کیا نقص تھا؟ کیا کمی تھی جس کی بنیاد پر نبی نے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سارے اعمال، سارے واجبات ادا کر رہے ہیں وہ صحابی، آپ نے کہا نماز نہیں پڑھی، جاؤ پھر سے پڑھو؟ ان کی نمازوں میں ٹھہراؤ نہیں تھا، ان کی نمازوں میں اطمینان اور سکون نہیں تھا۔ وہ صحابی جلدی جلدی نماز ادا کر رہے تھے، وہ صحابی جلدی جلدی رکوع اور سجدے کر رہے تھے، اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہیں ایسے کچھ لوگ جن کا رکوع صحیح نہیں، جن کا سجدہ صحیح نہیں، جن کے ارکان ادا ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اطمینان اور سکون یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرجل لیصلی 60 صلاۃ، ایک آدمی 60 سنتن، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، گویا کہ اپنی پوری زندگی وہ نماز پڑھ رہا ہے، پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ایک بھی نماز اللہ اس کی قبول ہی نہیں کرتا، وہ پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ رکوع تو مکمل کر رہا ہو لیکن سجدہ اس کا صحیح نہ ہو، وہ یتم السجود ولا یتم الرکوع، اور سجدہ صحیح کر رہا ہو لیکن اس کا رکوع صحیح نہ ہو۔ اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری زندگی آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوئی تو کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست نکلی، صحیح نکلی، سنت کے مطابق نکلی،
اور بعض روایتوں میں آتا ہے فَإِن قُبِلَتْ صَلَاتُهُ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز قبول کر لی گئی تو سارے اعمال اس کے قبول کیے جائیں گے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کی نماز درست نکلی تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے. وَإِن فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اس کی نماز قبول نہیں کی گئی تو کوئی بھی نیکی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی. اور اگر اس کی نماز فاسد نکلی، اس کی نماز باطل نکلی، اس کی نماز صحیح نہیں نکلی تو سارے اعمال اس کے فاسد ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، نماز 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نماز کے 3 رکن ہیں، ایک طہارت، دوسرا رکوع اور تیسرا سجدہ. گویا کہ اگر ان تینوں میں سے کسی چیز میں کوئی کمی ہوئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری وہ عبادت باطل ہو سکتی ہے. وضو میں اگر کوئی کمی ہوئی، سوئی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ خشک رہ گیا تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، ہماری نماز نہیں ہوتی. اور ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نمازوں کو ان کے منہ پر مار دے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب قبر سے دوچار کرے گا. یہی نہیں بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بھی نماز اگر کسی نے بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے ادا کی ہوگی تو قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا. ایک فرشتہ اس کو جو کوڑا مارے گا اس کا پورا جسم بکھر جائے گا، جس طرح پہاڑ بکھر جائے گا. یہ مسلسل اس کو عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ جب وہ سوال کرے گا یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے تو فرشتہ کہے گا کہ تم نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی. لیکن ہم سب کر رہے ہیں الحمدللہ، وضو بنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اہتمام، وہ توجہ، وہ اخلاص، وہ سکون، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں؟ کچھ لوگ آتے ہیں دوڑتے ہوئے، یہ 5 سیکنڈ میں ان کا وضو مکمل. یہ توجہ ہے؟ بھئی وضو ایک عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے، اس میں بھی اطمینان، سکون ضروری ہے. ایک عبادت ہے وضو، اور عظیم عبادت ہے. اتنی عظیم عبادت ہے کہ وہ صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، وضو صحیح نہیں تو نماز، جو اللہ کی سب سے بڑی عبادت، اللہ کا سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد، وہ صحیح نہیں ہو سکتا آپ کا. وضو اتنی عظیم عبادت ہے کہ آپ انسان چہرہ دھلا، ہاتھ دھلا، سر دھلا تو سارے گناہ اس کے دھل جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. یہ مومنین کا شیوا، مومنین کی علامت بتلائی گئی. لیکن توجہ، اطمینان ہمارے اندر سے مفقود ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ ہماری نمازوں میں نہیں ہے. تو کوئی بھی نیکی جو ہم انجام دے رہے ہیں، جو بھی نیک اعمال ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے اندر توجہ، اطمینان، سکون، خشوع اور خضوع کا ہونا، اخلاص کا ہونا، سنت کی متابعت کا ہونا، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں مفقود ہو گئی تو ہماری عبادت رائگاں اور برباد ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ نیکیاں ہماری برباد ہو سکتی ہیں. آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر سے نہیں گزرتی. 3 لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، چاہے جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں، فرشتے اس کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو ہماری ان نیکیوں کو، نہیں، ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. اب وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، العبد الآبق حتی یرجع. ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا، اپنے مالک کے پاس سے بھاگ گیا ہو، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. اور دوسری چیز، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ. ایک ایسی عورت کی بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، ایک ایسی عورت کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مردود ٹھہرتی ہیں جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. اپنے شوہر کو ناراض کرتے ہوئے جو رات گزارتی ہے، اس حال میں ان کی رات گزرتی ہے کہ اس کا شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے،
اور کسی حق عمل کی وجہ سے، کسی حق چیز کی وجہ سے، یہ نہیں کہ باطل کسی امور کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، صحیح وجہ کی بنیاد پر، صحیح سبب کی بنیاد پر اگر شوہر بیوی سے ناراض ہے تو جب تک وہ ناراض رہے گا اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کیا عورتوں کو، خواتین کو اس بات کی فکر ہے؟ اس بات کی فکر ہے کہ ان کی کتنی نمازیں ایسے ہی ضائع و برباد ہو جا رہی ہیں، کتنی عبادتیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جا رہی ہیں؟ وہ نیکیاں کر رہی ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، وہ نیک اعمال انجام دے رہی ہیں، لیکن ان کا شوہر ان سے ناراض ہے، اس بنیاد پر رب العالمین ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو کہ مناسب نہیں، اور اسی بنیاد پر ایک اور سبب آپ کو بتلاؤں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول نہ رکھنا۔ ہم یہیں سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، گیٹ سے باہر گئے، ہماری نماز ختم، برباد۔ کیوں؟ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی بات بولتا ہے اور اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے بڑی اچھی بات بول دی، میں نے بہت بڑی بات کر دی، اللہ کو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی بات ہے کہ کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی اس کی نگاہ میں نہیں تھی، بس ایسے زبان سے اچھی بات نکل گئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي لَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا۔ ایک آدمی اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکال دیتا، کوئی ایسی بات بول دیتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے بہت خطرناک بات بول دی، اللہ کو ناراض کرنے والی، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، بس اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، کینچی کی طرح چلاتا رہتا ہے اپنی زبانوں کو، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں 70 سال کی مسافت کے حساب سے گہرے کھائی میں گر جاتا ہے۔ تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کے برباد کرنے والے جو امور ہیں ان سے ہم نہیں بچتے۔ ان میں سے ایک عمل قطع رحمی ہے، ان میں سے ایک عمل قطع رحمی ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی اللہ رب العالمین نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کو حدیث معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ۔ اللہ رب العالمین ہر جمعرات کو، یعنی جمعہ کی رات کو، اللہ رب العالمین ہر جمعے کی رات اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر جمعے کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں انسانیت کے ساری کرتوتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحْمٍ، لیکن اللہ اس آدمی کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو رشتہ داری کو کاٹنے والا ہو، جو رشتہ داروں کو اپنے سے دور رکھتا ہو، جو صلہ رحمی نہ کرتا ہو، رشتہ داری نہ کرتا ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ اور برتاؤ نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ وہ حدیث بھی بڑی معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے ایک آدمی کے، سوائے ایک آدمی کے۔ وہ کون سا آدمی ہے جس کی مغفرت اللہ مشرک کے علاوہ نہیں کرتا؟ مشرک کے علاوہ سارے لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ایک آدمی الا رجلا کان بینہ وبین اخیہ شحناء۔ اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرتا جو اپنے اسلامی بھائی سے بغض رکھتا ہو، جو اپنے اسلامی بھائی سے حسد رکھتا ہو، جو اپنے اسلامی بھائی سے بغیر کسی وجہ کے دشمنی رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا فرشتوں سے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں یہ دونوں صلح کر لیں، آپس میں یہ دونوں دوستی کر لیں، آپس میں یہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگیں۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو صلح سپاٹک کے وقت تک مہلت دو، دوستی کے وقت تک مہلت دو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ صرف نیکیاں کر لینا، نمازیں پڑھ لینا، نیک اعمال انجام دے دینا، یہ بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ نیکیاں کرنے کے بعد اس نیکیوں کی حفاظت کر لینا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کل قیامت کے دن جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوگا، سب سے قیمتی جو چیز ہوگی ہمارے لیے، وہ نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں ہوں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے دنیا میں بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہم جائیں گے، اللہ نامہ اعمال تھمائے گا تو اس میں تو ایک بھی نماز نہیں، اس میں ایک بھی نماز نہیں، ایک بھی روزے کا ثواب نہیں۔ کیوں بھی؟ کیونکہ ہم نے غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو دشمنی سے محفوظ نہیں رکھا، ہم نے اپنے آپ کو بغض سے، حسد سے، تکبر سے باز نہیں رکھا، ہم نے قطع رحمی سے کام لیا، ہم نے شرک، ہماری زندگی میں شرک تھا، کفر تھا، نفاق تھا۔ اس بنیاد پر یہ ساری عبادتیں جو دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیکیاں ہم کریں اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک اللہ کے لیے سجدے میں گرا رہے، اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے لیے سجدے میں پڑا رہے، وہ سجدہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے سر کو نہ اٹھائے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا تو اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھے گا، اپنی نیکیوں کو آدمی حقیر سمجھے گا۔ اب سوچئے، غور کیجئے، ہماری تو فرض نمازیں بھی چھوٹ جا رہی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فرض روزے رمضان کے نہیں رکھ رہے تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو واجبی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات صحیح نہیں ہیں، جن کے معاملات بہت ہی خراب ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں۔ ایک آدمی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے لیے سجدے میں پڑا رہے، کل قیامت کے دن وہ آدمی بھی اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھے گا۔ ہم تو سارے فرائض واجبات چھوڑ کر خوش ہیں، مگن ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں بہت ساری نیکیاں ہم نے کر لی۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیدائش کا مقصد عبادت ہے اور ہم فرائض بھی چھوڑ دے رہے ہیں، واجبات چھوڑ دے رہے ہیں، جائے کہ سنت اور نوافل ہو، واجبات سے یہ دوری، ظاہر سی بات ہے یہ نیکیوں کے برباد ہونے کا ایک اہم سبب ہے۔ آپ دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، انبیاء کی حالت کو دیکھیں، انبیاء جو کہ معصوم عن الخطا، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ہستی وہ ہیں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو قبول کر لے، مقبول عمل کا اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ایسے عمل کے لیے جو تیرے بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تو آپ کیا کہتے؟ اللہم تقبل منی ومن آل محمد، اے اللہ یہ قربانی میری مجھ سے قبول فرما لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے کتنی قربانیاں دی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنے گھر کی، اپنے وطن کی، بیویوں کی، بچوں کی ساری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے، آپ اللہ کا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن تعمیر کرتے ہوئے آپ کیا اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی بنیاد پر یہ گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں اللہ یہ نیکیاں ہم سے قبول فرما لے، اللہ یہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اللہ تو یہ نیکی قبول کر لے ہم سے۔ ہم کتنی مرتبہ یہ نماز پڑھنے کے بعد کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ جو ہم نے نماز ابھی ادا کی ہے اللہ تو اس نماز کو ہماری قبول کر لے، اللہ ہم نے جو یہ روزے 30 روزے 29 روزے رکھے اللہ تو ان روزوں کو قبول فرما لے۔ کیا ہم اللہ سے اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔
سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینہ جو عبادتیں انہوں نے رمضان کے اندر کی، 6 مہینہ اللہ سے یہ دعا کرتے، اے اللہ جو ہم نے رمضان کے اندر اب تک نیکیاں کی، اللہ تو ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ہم کیا ہے، نماز پڑھ لیے ختم، روزہ رکھ لیے بس، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ جو نماز ادا کی وہ نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے روزہ رکھا، وہ نماز سنت، وہ روزہ سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس بات کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بس ہم نے کر لیا، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، نیک کام کر لیے، ختم، ذمہ داری ایسا لگتا ہے ہماری ختم ہو گئی۔ نہیں، نیکیوں کے ختم ہونے کے بعد، نیکیوں کو انجام دینے کے بعد اس بات کی ہم کو شدید فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا ہے۔ آپ کو بتلاؤں، عبدالعزیز بن رواد جب یہ آیت پڑھتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تو زارو قطار روتے۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يقبل منک، اے اللہ کے دوست، اے خلیل الرحمن، آپ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ آپ کا یہ عمل کہیں اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جائے، کہیں اللہ قبول نہ کرے، آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں۔ جب یہ آیت پڑھتے زارو قطار روتے۔ ہم کو کتنی فکر ہونی چاہیے، ہم کو کتنا خوف ہونا چاہیے کہ جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس بات کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے۔ آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون ویزنون، اللہ کے رسول کیا یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو شرابی ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو زناکاری کرتے ہیں، جو گناہ کے کام انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، ولکنہم الذین یصومون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہم یخافون اللہ یقبل منہم، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کی یہ نیکیاں رد نہ کر دے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ تو ہم کو بھی نیکیاں انجام دینے کے بعد اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ جو نماز پڑھی، ہم نے یہ جو تلاوت کی، ہم نے یہ جو روزے رکھے، ہم نے جو یہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی ہے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ کیونکہ آپ کو بتلاؤں اگر انسان کی ایک بھی نیکی اللہ نے قبول کر لی تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کی نیکی قبول کرتا ہے، اللہ صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے متقی سب ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے، ایک اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء کی ذات ہے، اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تو یہ متقی ہیں۔ متقیوں کے بھی درجات ہیں، ان کے بھی مراتب ہیں۔ سب سے کمتر متقی وہ ہے جس کی ایک بھی نیکی اللہ قبول کر لے، ایک بھی نیکی اگر اللہ نے قبول کر لیا تو گویا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے شدید متبع سنت، نبی کی ہر سنتوں پر عمل کرنے کا شدید جذبہ ان کے اندر تھا۔ آپ کہتے تھے یا لیت لو ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ، اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ میرا ایک بھی سجدہ قبول کر لیا۔ لو ان اللہ تقبل منی سجدہ، کاش اللہ میرا ایک سجدہ قبول کر لے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک سجدہ، جو راتوں دن زندگی بھر عبادت میں گزارنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی ہو، جن کو نیک اور اچھا کہا ہو، وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ کاش اللہ میرا ایک سجدہ قبول کر لیتا، او صدقۃ درہم، یا ایک درہم کا صدقہ قبول کر لیتا،
لم یکن غائب احب الی من الموت، تو موت سے کہیں زیادہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صحابہ کے اندر عابد و زاہد کہا جاتا تھا، حالانکہ سارے صحابہ عابد و زاہد متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن صحابہ میں یہ بڑے زیادہ عبادت گزار صحابی ہیں، کہتے ہیں لَأَنْ أَسْتَيْقِنَ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ لِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری زندگی کی ایک نماز قبول کر لی ہے تو یہ دنیا وما فیہا کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین تھے، یہ صحابہ تھے، یہ ائمہ تھے کہ نیکیاں کرنے کے بعد ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ اللہ جو ہم نے یہ نیکیاں کی اللہ قبول کیا کہ نہیں کیا۔ لہذا ایسے اسباب سے پہلی بات ہم کو بچنے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اور دوسری بات جو بھی نیکی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، سنت کے مطابق کریں، اور تیسری چیز اللہ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ جو بھی ہم نیکیاں چھوٹی موٹی کرتے ہیں اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ جو کچھ بھی ہم نے اپنی زندگی میں اب تک جتنی بھی نیکیاں کی ہیں اللہ تو ان ساری نیکیوں کو صرف قبولیت سے نواز۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔